إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما وعلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے جو احکم الحاکمین ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کے لیے کبھی فنا نہیں، جس کا کوئی ساجی نہیں، شریک نہیں، مشیر نہیں، صلاحکار نہیں. وہ جو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے. کسی کی ہمت، طاقت اور مجال نہیں کہ اس کے کسی بھی معاملے میں کوئی دخل اندازی کر سکے. وہ جسے چاہتا ہے عزت سے سرفراز فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کے عمیق گار میں بھی گرا دیتا ہے.
وہ رحمان و رحیم ہے، ستار اور غفار ہے، چاہے تو اپنی رحمت سے بڑے بڑے گنہگار کے گناہ معاف کر دے، اور وہ جبار اور قہار بھی ہے، جب وہ چاہتا ہے تو تھوڑی سی اور معمولی سی غلطی پر اور بات پر پکڑ لیتا ہے، اور اس کی پکڑ اتنی سخت ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ اے محبوب آپ کہیے کہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے پکڑے کو چھڑا نہیں سکتی۔ اس نے فرعون کو پکڑا، شداد کو پکڑا، قارون کو پکڑا، حامان کو پکڑا۔ دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ کس قدر ذلت آمیز اور سزائیں اور اس کی مار اور اس کی پکڑ ایسی ہوئی کہ وہ دنیا والوں کے لیے عبرت بن گئے۔ ایسے ہی مکے کی دھرتی میں، مکے کی سرزمین میں انہی فرعون، شداد، قارون، حامان کی طرح بہت سی ایسی ہستیاں ہوئیں، کسی کو ابو جہل کہا گیا، کسی کو ابو لہب کہا گیا۔ ابو جہل جہالت کا باپ، کنیت سے مشہور ہو گیا، بہت بڑا فتنہ انگیز، فتنہ پرور اور بہت ہی بڑا شاطر اور بدمعاش، اسلام کا دشمن، نبی کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن۔ اور اللہ نے جب اس کو پکڑا تو اتنی ذلت آمیز موت آئی میدان بدر میں کہ چھوٹے چھوٹے دو بچوں نے، جن کی عمر 12 اور 13 سال کی تھی، معاذ اور معوذ نے، آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ مکے کا ایک چنیدہ سردار، جس کی مکے میں توتی باجا کرتی تھی، اور میدان بدر میں جب نکلا تھا تو لال دوشالہ ہو کر سب سے اونچے گھوڑے پر اکڑتا ہوا، اتراتا ہوا میدان بدر میں گھوم رہا تھا۔ ایک شان اور شوکت تھی، لیکن قربان جائیے افرا کے ان دونوں بیٹوں پر اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ کیا ہمت، کیا حوصلہ اور کیا جذبہ تھا۔ 10 12 سال کے دو بھائی میدان بدر میں پہنچ گئے، اور عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے کہ چچا ہمیں ذرا یہ بتا دیں کہ ابو جہل کون سا ہے؟ بڑا آدمی ایک چھوٹے بچے کے جذبات دیکھ کر کے حیران تو رہ ہی جائے گا۔ کہا بیٹو کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ مردود ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ آپ ایمان کا جذبہ دیکھیں، کیا حقیقت تھی اس شیطان کے سامنے ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کی، لیکن ایمان کا جذبہ ایسا جذبہ تھا، اور ماں نے ایسی تربیت دی تھی، اللہ اکبر، کہ تلواریں سوٹ کر کے میدان بدر میں چلے گئے، اور سب سے بڑے سردار کے اوپر جو حملہ کیا، ایک بھائی نے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کیا اور دوسرے نے اس پر حملہ کیا۔ کیونکہ گھوڑے کی ٹانگ پر جب حملہ ہوا تو گھوڑا لڑکھڑایا، نیچے آیا ایک دم، اور دوسرے نے اس کے اوپر حملہ کیا اور ڈھیر کر دیا۔ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ کیا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ 10 12 سال کے دو چھوٹے سے بھائی
اور ابو جہل کو یہاں میدان بدر میں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں اور قتل کر دیا. اور اس وقت بھی عبداللہ ابن مسعود جب اس مربوط کے پاس گئے اس کی گردن تن سے جدا کرنے کے لیے تو کچھ سانس باقی تھی, کچھ بولنے کی ہمت اور سکت تھی. جب عبداللہ ابن مسعود نے اس ابو جہل کا سر اس کے تن سے جدا کرنا چاہا تو کہنے لگا کہ میں سردار ہوں, میرا گلا ذرا دور سے کاٹنا تاکہ پتہ لگے یہ کسی سردار کا سر ہے. دیکھیے مرتے مرتے جہنم میں جا رہا ہے, لیکن تمکنت, گھمنڈ اور غرور اب بھی باقی ہے. ایسے ہی یہ ابو جہل تھا مکے, ابو لہب تھا, یہ بھی مکے کا سردار تھا اور حضور کا سگا چچا تھا. عبد المطلب کی 12 اولادیں تھیں مختلف ماؤں سے, جس سے عبداللہ حضور کے والد اور ابی طالب اپنی ماں سے سگے ماں جائے بھائی تھے, لیکن باپ سے سب ایک تھے. لیکن صرف 2 نے اسلام کی نعمت سے جو سرفرازی حاصل کی, وہ ہے امیر حمزہ اور حضرت عباس, باقی سب جہنم. یہ ابو لہب جس کے بارے میں یہ قرآن پاک کی سورت نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اس کا پہلے مطلب اور ترجمہ سمجھ میں آ جائے, اس کے بعد اس کا شان نزول بتایا جائے کہ کیوں یہ سورہ اللہ نے نازل فرمائی. تبت یدا ابی لہب وتب, ذرا اس طرف آپ ذہن لے جائیں کہ نبی کے بارے میں اس نے جو لفظ بولا تھا, تبا لک یا محمد, اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو ذلیل ہو جائے. اللہ نے کہا میرے محبوب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, اس نے جو بات آپ کی شان میں کہی ہے, جو گستاخی کی ہے, آپ کی تسکین کے لیے, آپ کی تشفی کے لیے اور مسلمانوں کی تسکین اور تسلی کے لیے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تبت یدا ابی لہب وتب, اس ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور یہ خود ہی ہلاک ہو جائے گا. ما اغنى عنه ماله وما كسب, نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ اس کی کمائی, کیونکہ دولت بھی تھی اس کے پاس, بھئی سردار تھا اور ایک رئیس گھرانے سے, ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھ رہا تھا. مکے میں ایک مقام تھا ہاشمی خاندان کا, قریش برادری کا. تو چونکہ دولت بھی تھی, پھر حسب و نسب بھی تھا, ایک بڑے خاندان کا چشم و چراغ, اور پھر لہب عربی میں کہتے ہیں آگ کا شعلہ. ابو لہب نام تھا عبد العزا. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ لات, منات, نصر, ود, یغوث, یعوق, حبل اور عزا, یہ بڑے بڑے بتوں کے نام ہیں. عبد العزا اس کا نام تھا ابو لہب کا, عبد العزا. اور عزا یہ بڑا ایک بت تھا, اس کے معنی ہوتے ہیں عزت دار. دیکھیے نام بھی کس انداز سے رکھا گیا تھا کہ عزت دار کا بندہ عبد العزا, اور کنیت تھی ابو لہب. کنیت کیوں پڑی ابو لہب؟ بڑا حسین و جمیل تھا, سرخ سفید, ہر وقت چہرے پر اس طریقے سے خون رہتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی کشمیری سیب ہے, بڑا سرخ سفید, جیسے کشمیری لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے,
یا کوئی بڑا حسین و جمیل آدمی ہوتا ہے قداور، اور وہ اس کے چہرے پر جب سرخی نظر آتی ہے تو لگتا ہے کہ ہاں واقعی کوئی آدمی ہے، تو یہ بذات خود بڑا حسین و جمیل قداور، پھر ایک سردار، اس لیے اس کے چہرے سے جو رعونت، جو تکبر اور گھمنڈ ٹپکتا تھا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، تو اس کو کنیت میں یہ بات ملی ابو لہب۔ ابو مانے باپ اور لہب آگ کا شعلہ، یعنی شعلے کا باپ، اور اسی کنیت سے مشہور ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ آپ کی بستی میں بھی ایسے ہوں گے کہ جن کے نام اصل کچھ اور ہیں لیکن لوگ کنیت سے جانے جاتے ہیں، لوگوں کو اصل نام معلوم ہی نہیں رہتا ہے، کنیت سے ہی مشہور ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی خان صاحب کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے، کوئی کلو کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے، کوئی ٹھیکیدار کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے، لیکن اصل نام کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اپنی کنیت کے اعتبار سے مشہور ہو گیا، ابو لہب کے اعتبار سے، اور آج بھی لوگ ابو لہب ہی کہتے ہیں، اور قرآن میں بھی وہی نام آیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اے میرے محبوب، یہ ابو لہب، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور یہ خود ہلاک ہو جائے گا۔ جو کچھ اس کے پاس دولت ہے اس کے کام نہیں آئے گی، اور جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کی کمائی بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب۔ اور ایک اور بات اللہ نے کہا کہ بہت قریب یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ سے اس نے کیا کہا ہے؟ آپ پریشان مت ہونا، جو کچھ یہ کہہ کے بھاگا ہے ہم اس کی تردید میں آپ کی تشفی اور تسلی کے لیے یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ میں بہت جلدی ڈال دیا جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ ڈالا جائے گا جو لکڑیاں ڈھونے والی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے، لکڑیاں ڈھونے سے مراد یہ ہے کہ یہ چغل خور بھی تھی، نبی کی بہت زیادہ بغاوت کرتی تھی، نبی سے بہت زیادہ دشمنی کرتی تھی، لوگوں کے اندر جا کر کے، اور خاص طور سے بڑے لوگوں کے اندر مجمع میں جا کر کے ان کو برگلاتی تھی نبی کے خلاف۔ نام تھا ام جمیل، ام جمیل بنت حرب، حرب کی بیٹی ام جمیل، ابو لہب کی بیوی۔ تو اللہ نے کہا یہ بھی نہیں بچے گی، لکڑیاں ڈھونے والی، یہ غیبت اور چغلی کرنے والی، نبی کی شان میں برا بھلا کہنے والی، یہ بھی نہیں بچے گی، یہ بھی ابو لہب کے ساتھ جہنم میں جائے گی۔ میں نے آپ سے کہا تھا پچھلے خطبے میں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی صفا پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے مکہ کے چودھریوں، مالداروں، رؤساؤں اور نوابوں اور جتنے بھی سردار تھے، سب سے خطاب تھا کہ سنو، تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بات ان مشرکین کو اتنی بری لگی، اتنی بری، کیونکہ توحید اور شرک کی ہر وقت پنجہ آزمائی ہے۔ جہاں توحید کی بات کہی جائے گی وہاں مشرکوں کو وہ بات تیر کی طرح لگے گی۔ جیسے آپ نے دیکھا بھی، یہ مودی نے جو 20-25 ملکوں کے جو پردھان منتری، راشٹرپتی یا وغیرہ جو بڑے بڑے حکمراں بلائے تھے، تو وہ سب جو ہے گاندھی جی کی سمادھی پر گئے، قبر پر، لیکن ایک مواحد بندہ خدا ایسا تھا جس کے بارے میں یہ بریلوی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سلمان، پرنس سلمان ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے، ویسا وجہ یہ ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ وہ توحید پرست ہے، مواحد ہے الحمدللہ،
اور اس نے یہ ثابت کر دیا، دنیا میں ڈنکا بجا دیا کہ توحید پرست کبھی کسی سمادھی پر نہیں جھکتے جا کر کے. اور ان کے یہاں تو کسی سمادھی پر جانا، کسی قبر پر جانا تو دور کی بات ہے، اس کو پکا بنانا بھی حرام ہے ان کے نزدیک. کتاب و سنت کی روشنی میں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب مسلمانوں کا دور آیا تو حضرت علی سے کہا تھا کہ علی جاؤ، ایک ایک قبر کو، جتنی بھی قبریں اونچی ہیں ایک ایک قبر کو بالکل اکسار کر دو. اسی حدیث کی روشنی میں سلمان پریس نے یہ پیغام دیا دنیا والوں کو کہ ہم محمد کے شیدائی ہیں، ہم توحید والے ہیں، توحید کے مت والے ہیں. ہم کسی سمادھی پر کیا، کسی قبر پر کیا، یا کسی مزار پر کیا، کہیں پر بھی نہیں جاتے، بلکہ ہم تو اس کو برابر بھی کرنا جانتے ہیں. سوشل میڈیا پر بڑا چرچا صاحب، جیسے وہ اس وقت سراج چل رہا ہے نا، ایسی پرنس سلمان کا بھی چرچا ہے بھائی. اس طیب اردگان کو میں سمجھتا تھا اللہ کی قسم یہ ممبر رسول ہے، خانہ خدا ہے، کہ بڑا نیک آدمی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، حالانکہ ترکی کا بادشاہ بھی ہے، خود امامت کرتا ہے، نماز پڑھاتا ہے لوگوں کو. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ کتاب و سنت کا ماننے والا ہے اور بڑا مسلمانوں کا ہمدرد اور بے خواہ بھی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کا بندہ پہنچ گیا وہاں گاندھی جی کی سمادھی پر. شرم اور غیرت ہونا چاہیے تھی اس کو کہ جب سلمان پرنس نہیں جا رہا ہے تو میں تو، یہ تو حافظ قرآن بھی نہیں ہے، میں تو حافظ قرآن ہوں، میں کیا کرنے جا رہا ہوں وہاں پر. لیکن بس اتنا جاننا ضروری ہے کہ توحید جس کے دل میں ہوتی ہے، توحید جو اصلی موحد ہوتا ہے، وہ دنیا والوں کو یہ سندیش اور پیغام دے دیتا ہے کہ کبھی کسی قبر اور سمادھی پر، کسی مزار پر نہ جھکنا ہے، نہ جا کر سلامی مارنا ہے. وہی توحید کی آواز جب اس ابو لہب کے کانوں میں ٹکرائی تو یہ بلبلا گیا، کیونکہ آگ کا شعلہ تو تھا ہی، غصے سے ایک دم بھڑک گیا. کوئی سردار نہیں اٹھا، سب سے پہلے یہی نالائق جس نے ظاہری محبت دکھائی تھی 40 سال پہلے. تب 40 سال پہلے یہ ظاہری محبت دکھائی تھی کہ جب لونڈی نے آ کر، اس کی لونڈی نے بتایا آ کر کہ ابو لہب معلوم ہے تمہیں، تمہارے گھر میں بھتیجا آیا ہے، چراغ روشن ہوا ہے تمہارے یہاں. دوشالہ بڑا قیمتی اوڑے ہوئے تھا، کہا لے یہ تجھے میں ہبہ کرتا ہوں. ہبہ کہتے ہیں کوئی چیز اپنی خوشی سے کسی کو دے دینا، اور ایسا نہیں دے کے لے لینا، بلکہ بالکل مکمل طور سے دے ہی دینا اس کو. پھر دوسری بات اس کو کہا کہ تو میری لونڈی تھی آج تک، آج کے بعد تو آزاد ہے، اب تو لونڈی نہیں رہے گی. کتنا خوش تھا بھائی، کیسی ظاہری محبت تھی. اور پھر 7واں دن آیا تو پورے مکے کی دعوت کی، عقیقہ کیا اور پورے مکے کو کھانا کھلایا. آپ محبت کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، سمجھ میں نہیں آتی مسلمانوں کے. محبت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک حقیقی ہوتی ہے، ایک مجازی، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری محبت اس نے ابو لہب نے دکھائی، ظاہری محبت ابو طالب نے دکھائی، لیکن باطنی محبت نہیں دکھائی. اگر اندر سے، دل سے محبت ہوتی تو یہ نبی کی بات پر نبی کو گالی نہیں دیتا. پتہ یہ لگ رہا ہے کہ ابو طالب نے جتنی بھی محبتیں دکھائی، جتنی بھی ہمدردیاں کی، وہ ظاہری طور پر تھی، دل سے نہیں تھی. اگر دل سے ہوتی تو نبی نے اتنا چاہا اور اتنی کوشش کی اور آخری وقت تک دعا کی اور یہ کہا کہ میرے چچا میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ دیں، کل قیامت کے دن اللہ سے میں آپ کے لیے سفارش کروں گا. جنتی روحوں میں ہو جاتی ابو طالب کی روح، گرچہ کلمہ پڑھ لیتے چپکے سے نبی کے کان میں. نبی نے کہا تھا میرے چچا کوئی نہیں ہے یہاں پر، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کو اگر قوم کی آر ہے، ٹھیک ہے، قوم یہ کہے گی وہ کہے گی، آپ خاموشی سے میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، میں اللہ کے یہاں اس بات کا ضامن بنوں گا
کہ میرے چچا میرے اوپر ایمان لائے تھے، لیکن پتہ یہ لگ رہا ہے کہ ظاہری محبت تو تھی لیکن دل سے اندر سے نہیں مانتے تھے وہ، اور اگر دل سے مانتے تو کہتے ہاں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں سچے دل سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ چلے گئے جہنم میں، اور ابی طالب کو معلوم ہے سب سے جہنم کا ہلکا عذاب جوتیاں آگ میں تپا کر کے ان کو پہنا دی جائیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ ان جوتیوں کی شدت کی وجہ سے جسم سارا اور دماغ تک کھول جائے گا، اور یہ کیفیت ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھ گھنٹے، ایک آدھ منٹ، ایک آدھ دن کی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ ایسے ہی اس ابو لہب نے ظاہری محبت تو دکھائی 40 سال پہلے، لیکن جب اللہ نے تاج نبوت رکھا اور کہا کہ اپنی قوم کو دعوت دو اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، وانذر عشیرتک الاقربین، کہا کہ سب سے جو قریبی تمہارے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ، گھرانے کے لوگ، عزیز و اقربا، پہلے ان کو دعوت دو توحید کی۔ تو یہی مردود سب سے پہلے وہاں مجمع سے اٹھا اور کہا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تیری ناک خاک آلود ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو ذلیل و رسوا ہو جائے، کیا تو نے اسی بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، یہاں پر اسی بات کے لیے بلایا تھا؟ اور جب یہ بھاگا مجمع سے اٹھ کر تو سارا مجمع جو ہے فرار ہو گیا۔ اللہ کے نبی حیران و ششدر پریشان ہو گئے، کوئی صفا پر کھڑے ہیں، مایوس ہو گئے، جبکہ اللہ نے پھر یہ کہا میرے محبوب مایوسی کفر ہے آپ کے لیے، مسلمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے مایوس مت ہونا، پریشان مت ہونا، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام تھا نصیحت کرنا، آپ نے نصیحت کر دی، بات پہنچا دی، آپ کسی پر دروغہ نہیں ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ نے پھر کہا کہ آپ ہادی بن کر آئے ہیں، بات پہنچا دیجئے اچھے انداز سے، آپ کسی کو جبرن راہ راست پر نہیں لا سکتے، آپ یہ چاہیں کہ میں فلاں کو ہدایت دوں، آپ کے بس کی بات نہیں، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ نبی نے بہت چاہا ابو طالب کے بارے میں، بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ اللہ کا فرمان سچا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ابو لہب نے، جس نے ظاہری محبت دکھائی اور اس کے بعد اس نے وہ کام کیا کہ تاریخ گھنونی ہو گئی اس کے نام سے، قیامت کی صبح تک یہ بات دہرائی جاتی رہے گی کہ لونڈی کو آزاد کرنے والا، اپنا دشالہ ہبہ کرنے والا اور پورے مکے کو کھانا کھلانے والا، لوگ کیا سمجھیں گے کہ ہاں بہت بڑی محبت تھی چچا کو، لیکن سب سے پہلے یہی نالائق اور مردود نبی کی بات کا انکار کرنے والا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ محبوب آپ پریشان مت ہونا، بالکل مایوس مت ہونا، آپ کا جو کام تھا آپ نے کام پورا کر دیا، جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری پوری کر دی، لیکن اب اس کا انجام دیکھ لینا آپ۔ مسلمانوں نے دیکھا، نبی نے دیکھا، جنگ بدر کے چند ہی دن کے بعد اس کو ایک ایسی بیماری لگی جو طاعون کی بیماری سے لگ بھگ ملتی جلتی بیماری تھی، پورے جسم میں گلٹے ہو گئے، گلٹے، اور ان میں پھر اس طریقے سے تکلیف شروع ہوئی کہ وہ موت کا باعث بن گئی، اور موت بھی اتنی ذلت آمیز آئی ابو لہب کی کہ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، چیختا تھا، پکارتا تھا، اس قدر سوزش اور جلن جسم کے اندر اور اس طرح تکلیف تھی کہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور 3 دن تک لاش رکھی رہی، لاش سے بدبو آنے لگی، کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ پھر اس کے لڑکوں نے آر کی وجہ سے، قوم کی آر کی وجہ سے کہ سگے لڑکے نہیں دفنا پا رہے، غور کرنا اس بات پر کہ نبی کو جو اس نے تکلیف پہنچائی تھی یہ بات کہہ کے، اس بات کا رد بدل اللہ نے قوم کے سامنے رکھا کہ اس نے میرے نبی کے بارے میں ایسا لفظ کہا ہے کہ اے نبی تو ذلیل ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو رسوا ہو جائے، ہم تجھے دکھائیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ
طریقے سے تو ذلیل ہوگا، کیسے تیرے ہاتھ ٹوٹیں گے، کیسے تیری موت آئے گی۔ ایسی ذلت آمیز موت آئی، 3 دن تک کفن دفن نہیں ہوا، بدبو کے مارے لوگ دور بھاگ رہے تھے، سگے بچے قریب نہیں آ رہے تھے۔ آخرکار دور سے ہی آپ دیکھیں اٹھا کر احسن التفسیر احسن البیان کہ دور سے ہی بچوں نے پتھر وغیرہ اور مٹی وغیرہ پھینکنا شروع کیا، اس کے اوپر سے اس کو اس طریقے سے پاٹ دیا۔ یہ انجام ہوا ابو لہب کا۔ الامان والحفیظ، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج بھی مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ظاہری محبت تو دکھاتے ہیں ابو لہب کی طرح، لیکن دل سے حقیقی محبت نہیں ہے، ورنہ سب توحید پرست بن جائیں اگر دل سے مان لیں نبی کو دل سے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ جو ابھی 12 تاریخ آنے والی ہے، آپ کے یہاں کیا ہر جگہ وہی شور شرابہ ہے؟ ہمارے یہاں ہمارے مکان سے مسجد بہت قریب ہے، دن رات وہی نظمیں چل رہی ہیں الٹی سیدھی۔ ظاہر میں تو بشر ہیں، لیکن اللہ نے نبی کو وہ الغیب دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر، اور یہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سمجھ نہیں ہے قوم کو بالکل کہ ظاہر میں تو بشر ہے، تو خود اقرار کر رہا ہے نالائق کہ ظاہر میں تو بشر ہے، پھر کیا ہے اس کے آگے؟ تو اللہ نے وہ علم غیب دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے۔ کتنا بڑا شرک ہے بھائی، سیدھا جہنم میں جائے گا مرنے کے بعد، سیدھا بالکل۔ اور ہر جگہ یہی مسلمانوں کا حال ہے۔ 12 ربیع الاول ہم منانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا دن اگر اسلام کے اندر کوئی منانے کی بات ہوتی تو یہی کوئی صفا والا دن منایا جاتا، یہ تاریخی دن ہے جہاں سے توحید کی بات سب سے پہلے شروع ہوئی جی، لیکن نہیں منایا جاتا ہے۔ اگر یہ منایا جاتا تو صحابہ سب سے پہلے اس دن کو مناتے، یا نبی کی ولادت کا دن منایا جاتا تو سب سے پہلے ابو بکر مناتے، اس کے بعد عمر مناتے، اس کے بعد عثمان غنی مناتے، اور تمام صحابہ مناتے کہ نہیں مناتے؟ وہ ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے نہیں کرتے تھے، یا ہم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ کسی پیغمبر کی، کسی نبی کی، کسی رشی منیر کی کوئی بھی تاریخ پیدائش کسی دور میں نہیں منائی گئی، یہ ہماری ایجاد کرتا ہے۔ اور پھر الزام کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے بھی نبی کی میلاد منائی۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، زبان پر لگام ہی نہیں ہے بھائی۔ جب زیادہ ابدار گھوڑا ہوتا ہے نا، کٹیلے دار لگام لگائی جاتی ہے اس کے۔ اب ان کے تو کوئی لگام ہی نہیں ہے، نہ سادہ لگام ہے نہ کانٹے والی لگام ہے، جو من میں آ رہی ہے بک رہے ہیں اپنے۔ اللہ نے بھی میلاد بنائی، اس لیے ہم مناتے ہیں۔ بہرحال اللہ اس قوم کو سمجھ دے اور ہمیں بھی سمجھ دے، اہل حدیثوں کو۔ ہمارے بھی عقائد بہت کمزور ہو چکے ہیں، ہم دوسروں کو کیا کہیں؟ پہلے اپنے گھر کو تو دیکھیں، اپنے گھر کو تو دیکھیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اور دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے۔ بات یہ ہے کہ اہل حدیثوں، ہم دوسروں پر نظر نہ کرتے ہوئے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں۔ ہمارا بھی معاشرہ، ہمارا بھی جو رہن سہن کا معاملہ ہے، زندگی گزارنے کا معاملہ ہے، وہ نبی کی سنت سے بالکل علیحدہ ہے۔ نہ ہم چہرے مہروں سے پہچانے جاتے ہیں، نہ ہم وضاقتہ لباس سے نہ اخلاق کردار سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں ابھی جا رہا تھا گھر اس دن منگل کے روز، تو ایک مسلمان نے گاڑی میرا چہرہ دیکھ کر روکی، اللہ کی شان، اور گاڑی پر کچھ اس طریقے کی تصویریں تھیں کہ وہ غیر مسلم کی کسی کی گاڑی تھی، اور وہ چونکہ خود بھی ڈرائیور کلین سیف تھا۔ لیکن دیکھیے اسلامی غیرت، اس نے روکی صرف میری وجہ سے، بعد میں اس نے بتایا۔ پھر بات چیت شروع ہوئی، تعارف ہوا، کہا میرا نام عبدالرشید ہے اور میں نے آپ کو دیکھ کے گاڑی روکی، ویسے میں روکتا نہیں۔ اب بتائیے آپ، اس کے چہرے سے میں نہیں پہچانتا کہ یہ اگر وہ
تعارف نہیں ہوتا، میں نہیں پوچھتے، یا میں دین کی بات تھوڑی سی انہوں نے کہا کہ ذرا آپ امام صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، ہاں تو ذرا دین کی کچھ بات، میں سمجھ گیا وہ کوئی مسلمان ہی ہے یہ، تو میں نے پھر دین کی بات شروع کی، تب پھر اس کے بعد تعارف بھی ہوا ماشاءاللہ عبد الراشد، اور پھر میں نے کہا کہاں کے ہیں آپ؟ کے سنبل کے، خاص اپنے قریبی نکلے اور بڑی محبت بریلی تک لے گئے بیچارے، اور اس کے بعد اپنا ایڈریس وغیرہ نمبر بھی دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمان اپنی پہچان کھو بیٹھا ہے، ہر کاسٹ اور ہر قوم کی ایک پہچان ہے۔ پنجابی لاکھوں میں کھڑا ہوگا، لاکھوں میں، تو پنجابی معلوم ہوگا سکھ ہے، یہ سکھ ہے، پنجابی ہے، مسلمان کی کوئی پہچان نہیں۔ اور سکھ تو خود کہتے ہیں مسلمانوں تم اپنی پہچان بناؤ، تم نے اپنی پہچان کھو دی۔ ہر قوم کی ایک پہچان ہے، ہر قوم کا ایک ٹائٹل ہے، تمہارا کوئی ٹائٹل نہیں ہے۔ ہریجن بھی ویسے ہی چہرہ بنائے گھوم رہا ہے، تم بھی ویسے ہی، جی جاٹب بھی ویسے ہی چہرہ بنایا گھوم رہا ہے، مسلمان بھی، موحد بھی ویسے ہی۔ لیکن کتنے بار بات آ گئی کہ چہروں پر داڑیاں رکھو، داڑیاں، توحید پرست بن جاؤ اور چہروں پر داڑیاں رکھ لو، اور عورتوں کی باتوں میں مت آؤ کہ نہیں ابھی داڑھی نہیں رکھنا ہے۔ وہ مصر کی دو سیزائیں، مصر کا حسن آج بھی مشہور ہے، اس وقت بھی مشہور تھا۔ مصر کی سب سے حسین و ترین عورتیں، جوان جوان دو سیزائیں، داڑھی والے پر ہی تو فریفتہ ہوئی تھی۔ کیا حضرت یوسف کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی؟ بتا سکتے ہو کہ یوسف علیہ السلام کا چہرہ کلین شیپ تھا؟ بالکل نہیں، ہر نبی کی داڑھی تھی۔ اگر توحید پرست بننا ہے تو ایک پہچان بناؤ، اپنی پہچان، کہ ہم مباعد ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اہل السنہ ہیں، اور ہم اپنے وضع سے، اخلاق سے، کردار سے، کیریکٹر سے یہ ثابت کر دیں دنیا والوں کے سامنے کہ واقعی یہ دین کی دولت جو ہے یہاں تک پہنچی ہے وہ ہمارے ذریعے سے پہنچی ہے، توحید پرستوں کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ مت آؤ اس چکر میں کہ بیوی کیا کہہ رہی ہے، کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے، کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ آر ہی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جہنم میں لے جائے گی۔ اگر کسی کی بیوی یہ کہے داڑھی مت رکھو تو اس سے یہ شرط رکھو کہ تو اپنے بال مڈوا دے، میں آج سے داڑھی ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ کوئی عورت تیار نہیں ہوگی، آپ کی جان کو آ جائے گی۔ ذرا کہہ کے دیکھنا کہ بال مڈوا دے اپنے اس طرح سے، تو بھلے آدمی یہ سوچ فیصلہ کر کے تو کیوں اپنی داڑھی مڈوا دیتا ہے بیوی کے کہنے سے؟ کہاں جائے گا آخر؟ کون سی جگہ تو نے اپنے اس میں وہ کی ہے کہ مجھے کدھر جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں؟ اگر بیوی کی بات مانے گا تو جہنم میں، اور نبی کی بات مانے گا تو جنت میں۔ نبی کی بات مان جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو بھی باتیں توحید کے تعلق سے اس وقت اس خطبے میں کہی گئی ہیں، اللہ ہمیں توحید پر گامزن رکھے، اور توحید کو صحیح معنی میں اپنا کر کے توحید کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور شرک و بدعات سے، رسومات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور جو مسلمان بھائی ہمارے صاحب فراش ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کلی، شفا اجلا کاملہ عطا فرما، اور جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے سامان مہیا فرما۔ رب کریم جب تک اس دنیا میں رہیں عزت کے ساتھ زندہ رہیں، جب خاتمے کا وقت آئے تو ایمان پر، توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ.